میں نے آج سے 2-3 ہفتے پہلے سوچا کہ یہ جو نیا تعلیمی سال ہے اس کے آغاز کو ہم اپنی حکومت، ریاست، انتظامیہ کی پہلی پرائرٹی بنائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ اس کا آغاز کسی سڑک سے کرتے ہیں، کسی پل سے کرتے ہیں، کسی اور سے، ہم اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں خود لیڈ لیتا ہوں اور میں تقریباً کوشش کروں گا ہر ڈسٹرکٹ میں جاؤں، اساتذہ، والدین، بچوں سے ملوں اور ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کروں کہ آپ کا مستقبل اور آپ کے بچوں کا مستقبل صرف تعلیم سے وابستہ ہے۔ تعلیم میں اگر ہم انویسٹ کریں گے، اس کو توجہ دیں گے تو یہ ہمارے بچے کل پاکستان کی ٹاپ پوزیشن پہ پہنچیں گے، آپ کا علاقہ ترقی کرے گا، آپ کے اقتصادی ترقی آئے گی، آپ کے ہاں امن آئے گا، آپ کے ہاں ایک دوسرے کے درمیان برداشت کا جذبہ آئے گا، غربت کا خاتمہ ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ یہ صرف ایک تعلیم سے۔ اچھی تعلیم آپ کو یہ آگہی بھی دیتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے۔ اچھی تعلیم آپ کو یہ آگہی بھی دیتی ہے کہ ہم نے اس تعلیم کو آگے لے کے پھیلانا ہے۔ اچھی تعلیم آپ کو یہ بھی آگہی دیتی ہے کہ ہم نے آپس میں لڑنا نہیں، کیونکہ لڑیں گے تو ہمارا اقتصادی نقصان ہوگا، ہمارا مالی نقصان ہوگا، ہمارا جسمانی نقصان ہوگا۔ تعلیم اور آگہی ایک ہی چیز ہے۔ اور میں بڑی خوشی سے آتا ہوں، میری بیٹی مجھے کہتی ہے کہ بابا آپ کو چیف سیکرٹری نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو ٹیچر ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے پوچھا تم یہ کیوں سمجھتی ہو؟ کہتے ہیں بچوں کے درمیان خوش رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ حقیقت ہے کہ میں بچوں کے درمیان واقعی بہت خوش رہتا ہوں، کیونکہ میں ان کے درمیان وہ امید دیکھتا ہوں، کیونکہ جب بھی میں ان کے ساتھ کو بات کرتا ہوں تو یہ مجھ سے زیادہ آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بیسیکلی چاہیے کہ میں اپنے تمام افسران کو بھی کہتا ہوں، انتظامیہ کے بھی، کہ اسکولوں کے وزٹ زیادہ رکھا کریں، اور اسکول کا وزٹ اس طرح نہ کیا کرے کہ جا کے دیکھیں یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا۔ وزٹ اس طرح کیا کریں کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، آپ کی کیا مسائل ہیں، میں آپ کو کیا کر سکتا ہوں۔ جیسے آپ اپنے ایک دوسرے رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں تو وہاں جا کے اگر کوئی خامی دیکھتے ہیں تو اس کو کریٹیسائز نہیں کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ہیلپ کریں اور اس کو گھر کو بھی اتنا ہی خوبصورت کریں جیسے آپ کا اپنا گھر ہے۔ یہاں آنے کا مقصد ایک اور بھی تھا کہ یہ ہم نے چونکہ پچھلے 8-10-11 مہینوں میں سرکاری اسکولوں میں کوشش کی ہے نئی انویسٹمنٹ کریں۔ ہم نے IT لیبز بنائی ہیں، لائبریریز بنائی ہیں، ECD یہاں شروع ہوا ہے، ٹیک فیلوز آئے ہیں۔ آپ کا گلگت بلتستان کا سب سے خوبصورت جو IT پارک ہے وہ گدر میں بن رہا ہے، اور یقین ہے کہ 10 دن تک DC صاحب بن جائے گا۔ اور میری گزارش ہے DC صاحب سے، DG صاحب، ڈائریکٹر صاحب سے کہ تمام اساتذہ اور والدین کو ہفتے کا 1 دن رکھیں اس کے وزٹ کا۔ آپ جائیں، آپ خوش ہو، آپ کو فخر ہوگا اپنے علاقے پہ۔ تو آپ لوگوں کے بچوں کے وزٹ کرائیں، اورینٹیشن کرائیں، تاکہ ان کو دنیا کی بڑی بڑی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے بارے میں پتہ چل سکے۔ پھر بچوں کے لیے ہم نے سمر کیمپس کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلے سال صرف کچھ ضلعوں میں IT بوٹ کیمپس کیے تھے، لیکن اس دفعہ ہم اس سے بہت آگے جا رہے ہیں۔ اس دفعہ میں آپ کے بچوں کو گھروں میں بیٹھنے نہیں دوں گا، سمر میں ان کو میں اسکولوں میں رکھوں گا، لیکن بڑے مثبت طریقے سے ان کے فیلڈ پروجیکٹس بناؤں گا۔ میں نے نام سے ایگریمنٹ کیا ہے، نیشنل کالج آف آرٹ سے کیا ہے، NUS سے کیا ہے، بینک سے کیا ہے، پاکستان کے مختلف اداروں سے کیا ہے، جو اپنے بہترین ایکسپرٹس بھیج رہے ہیں، جو اسکولوں میں جائیں گے اور 2-2 ہفتے کے لیے بچوں کے ساتھ ہیلتھ پہ کیمپس، IT پہ کیمپس، انٹرپرینورشپ، بزنس، نیوٹریشن، بچوں کے اسکول میں جائیں گے، ان کو بتائیں گے بریسٹ کینسر اویئرنیس، ان کی ہائیجین، سارا کچھ، تاکہ وہ ایک ہولسم لائف، ہاؤ ٹو بی ہیپی، اور دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے انوائرمنٹ پہ، کلائمیٹ چینج پہ، تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو سٹیزن بن سکے۔ اور یہ اس کو بھی میں لیڈ کروں گا کہ میں بھی ان سمر کیمپس میں ایز اے ٹیچر پارٹیسپیٹ کروں گا، میری ٹیم بھی پارٹیسپیٹ کرے گی۔ پھر میں نے بینکس کو بھی کہا ہے اور نیچے اور آرگنائزیشن کو بھی، دے آر آلسو کمنگ، اور تو بہت ایکسائٹیڈ ہے۔ اور میں نے کہا یہ، اور میرے پاکستان میں یہ شو کیس آف سکسیس ہوگا انشاءاللہ۔ ہم اس کو انسٹیٹیوشنل کیریئر کاؤنسلنگ کیمپس لگاؤں گا، بچوں کو اس میں انگیج کریں گے فیوچر کیریئرز کے بارے میں۔ اور پھر ان کا جو ہے ایڈیشنل جو ٹیچرز، 1000 ٹیچرز انشاءاللہ اگلے 2 مہینے تک گلگت بلتستان میں ہائر ہو جائیں گے، اور اس کو میں اسی طرح ہائر کروں گا جس طرح میں نے ٹیک فیلوز کو ہائر کیا، تاکہ آپ کے ریگولر کارڈر پہ اسٹریس نہ پڑے،
آپ کے ریگولر کارڈر پہ اسٹریس نہ پڑے اور وہ آپ کو ایک ایکسٹرنل سپورٹ کے ذریعے ہیں. پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کا فیوژن بڑا ضروری ہے کہ پبلک سیکٹر کو پرائیویٹ سیکٹر سے اپنے سپورٹ دلانی ہے. دونوں الگ الگ ہیں. ایک الگ ڈپریس بیٹھا ہے, ایک آگے کما رہا ہے. ہم نے کہا نہیں, پبلک کور ہے ہمارا, سرکاری اسکول کور ہے, اس پہ ہم پرائیویٹ سیکٹر پہ پیسہ خرچ کر کے لائیں گے. آپ کی خوشی ہوگی کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے تعلیم پہ 3 گنا خرچ کیا ہے. پچھلے سال جو فائنینشیل ایئر تھا اس پہ 30 کروڑ خرچہ ہوا تھا, اس سال ہم 1 ارب تک پہنچ گئے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا. اور ہمارے ترقیاتی اور تمام ترقیاتی منصوبوں میں جو نمبر 1 اس وقت ہو گیا ہے وہ تعلیم ہے, اور یہ پاکستان میں واحد ایریا ہے جو تعلیم پہ خرچ کر رہا ہے. پھر ہم نے 4-5 یونیورسٹیز کے کیمپسز لا رہے ہیں. NCA کا کیمپس گلگت میں شروع ہو گیا. میں گلگت کے بچوں کو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ضرور بھیجیں. آرکیٹیکچر, فیشن ڈیزائن, فائن آرٹس, میوزیکالوجی, ہر چیز وہاں ہوگی. اور شارٹ کورسز سٹارٹ ہو گئے جون سے, اس کے انڈر گریجویٹ کورسز. اور میں جس رامنتے کر کے مجھے پتا ہے. پھر نسٹ آ گیا ہے, نسٹ پاکستان کا, وہ ڈیٹا سائنسز کی جو میں نے بات کی تھی وہ کورسز سٹارٹ ہو رہے ہیں اگلے مہینے سے. پھر نسٹ کا سکردو میں بھی کیمپس بن رہا ہے. پھر لمپس جو ہے وہ پورا 1 مہینے کے شارٹ کورسز کے ساتھ آ رہا ہے. تو اس میں بھی میں کہتا ہوں اپنے بچیوں کو آپ نے ضرور انرول کرانا ہے. پھر میں 7 ڈسٹرکٹس میں یا 6 ڈسٹرکٹس میں لنکنز کارنر ٹائپ کا ایک ماڈل ہوتا ہے. یہ ایسا ماڈل ہوتا ہے جیسے بہت بڑا ہال ہے, اس ہال کے اندر ایک مائنڈ گیمز کا کارنر ہوگا, بچے چیس سیکھ رہے ہیں, کریٹو آرٹ ہو رہا ہے. ایک کارنر میں پینٹنگز اور اسکلپچرز ہو رہی ہے. ایک کارنر پہ آگمنٹڈ ریالٹی, ویژول ریالٹی ہو رہی ہے. مڈل میں منی لائبریری ہے. ایک سائڈ پہ ڈاکومنٹریز چل رہی ہے. ایک چھت کے نیچے فل ایجوکیشن لرننگ ایکو سسٹم ہوگا. تو انشاءاللہ ادھر بھی میں پہلا جو بنا رہا ہوں, میں نے DC صاحب سے آتے ہی پوچھا وہ کہاں پہنچا, تو انہوں نے کہا جی ٹینڈرز ایشو ہو گئے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ 1 مہینے بعد میں اس کے افتتاح کے لیے آؤں. اور آپ کو اور وہ ایک اسکول کا ہال نہیں ہوگا, وہ سیٹلائٹ اسکولس کو فیڈ بھی کرے گا کہ پرائمری اسکولس کے اس کے علاقے کے وہ جا کے شام کو وہاں بیٹھ سکیں گے دوپہر. اور وہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ آپ کے بچے پھر گھر واپس نہیں آئیں گے, ادھر ہی بیٹھے رہیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا اسکولوں کو اتنی خوبصورت پلیسز آف فن بناؤ کہ بچے خوشی سے آئیں, اساتذہ خوشی سے آئیں, وہاں بیٹھ کے تکلیف میں نہ ہو. کہیں واش رومز نہیں ہیں, واش رومز کی فیسلٹیز, جہاں IT لیب نہیں, وہاں IT لیبس کی فیسلٹی, جہاں بکس نہیں ہیں. پچھلے سال جب میں پوسٹنگ پہ آیا تو مجھے پتا تھا کتابیں نہیں ہیں, 3 مہینے سے کلاسز ہو رہی ہیں. تو پھر میں نے کہا ایڈوانس لے لو, تو میں نے سال شروع ہونے سے 4 مہینے پہلے کتابیں خرید کے گلگت پہنچا دی, اور کوشش کی کہ آپ سب کو سال شروع ہونے سے پہلے مل جائے. پھر ہم نے گلگت میں چراس میں سکردو میں اسکول میلز پروگرام شروع کیا ہے, اور اس کے بڑے اچھے اثرات آ رہے ہیں. یہاں پر بھی وہ پرائمری اسکول جہاں پر آپ سمجھیں گے کہ یہ پور ایریاز ہیں اور یہاں بچوں کی اسٹنٹنگ ہے, ان کی ویکنیسز ہیں, تو وہاں پر بھی ہم اسکول میلز پروگرام شروع کریں گے. لائبریریز بھی بنا رہے ہیں. لائبریریز کی کتابیں میں نے سرکار سے لی ہیں. لائبریری کتابیں ہم دوستوں سے لیتے ہیں. میں نے کہا جو آپ ہدیہ کر سکیں, اسلام آباد کی یہ 3-4 کتاب یا بڑی دکانیں ہیں, اس میں یہ 200 کتابیں آپ خریدو یا گفٹ بھیجو. تو میرا گھر جب بھی آئے تو ہر وقت 10-20 بیگس پڑے ہوتے ہیں. وہ میں ہر دفعہ اس اسکول میں مجھے بتایا جی آپ کے دیا ہوا ہدیہ. تو 70-80 لاکھ کی کتابیں تو ہمارے دوستوں نے دی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کڈس جو ہے ایک بہت بڑا ٹیوشن سینٹر ہے پاکستان کا, تو جو 40 سے 50 ہزار روپے چارج کرتا ہے بچوں کو شام کو اکیڈمیز میں. میں نے ان کو گلگت میں بلایا, گلگت, نگر اور چلاس میں ان سے سٹارٹ کروایا. اب آپ کے پیسے کہاں, پیسے سرکار کو نہیں دے رہی تھی. وہ کہتے جی لمبا چکر ہے, کمپلیکس. میں کہا بچے پڑھیں گے, پیسے میں لاتا ہوں. لاہور میں ایک بزنس مین سے بات کی, انہوں نے 2 کروڑ ہدیہ دیا, اور واپڈا سے بات کی, انہوں نے 1 کروڑ دیا. تو 2200 بچہ گلگت, نگر اور چلاس کا 1 روپیہ دیے بغیر فری میں پڑھ رہا ہے شام کو. اور جرنیل کا بیٹا, سیکٹری کا بیٹا پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں, غریب کا بیٹا سرکاری اسکول کا فری پڑھ رہا ہے. اور وہ اس کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے, اس لیے وسائل کی کمی سے میں روکوں گا نہیں. حکومت دے گی تو حکومت سے لیں گے, ورنہ کہیں اور سے لیں گے, کہیں نہ کہیں سے لیں گے. تو اور اپنی ٹیم کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر فرد, چاہے استاد ہو, چاہے انتظامیہ ہو, چاہے میں ہوں, چاہے کسی اسکول کا چوکیدار بھی ہو, اس کی اپنی امپورٹنس ہے. امپورٹنس اس طرح سے ہے, سائنس ٹیچر, اردو ٹیچر, کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ ہم نے جہالت کے خلاف جنگ جیتنی ہے,
اور ایک جنگ میں ہر سپاہی یہ سمجھتا ہے کہ فتح کا دار و مدار شاید مجھ پر ہے. تو اس تعلیمی انقلاب کی فتح کا دار و مدار آپ سب پر ہے. ایک بھی پیچھے ہٹے گا تو ہم سب رہ جائیں گے. یہ ایک وہ زنجیر ہے جس کا بیچ میں سے ایک نکل گیا, یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی. تو مجھے آپ سب کے تعاون کی ضرورت ہے. ان بچوں کے لیے جان لڑائیں گے. اساتذہ کی بھی میں نے وہ پرنسپلس کو ساری پاورز دے دی ہیں, اور تاکہ آپ بااختیار ہوں اور آپ اپنے مالی اور انتظامی معاملات کو خود چلائیں. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ والدین کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھا کریں, بچوں کی فیڈ بیک. ایک جذر کا اور پرابلم ہے جو مجھے پتا چلا تھا, جو میں پچھلے 4-5 مہینے سے, مینٹل ہیلتھ. یہاں پر انفارچونیٹلی مینٹل ہیلتھ اور سوسائڈ کے ایشو ہے. تو ہم نے مجھے یاد نہیں کس روپانی کے ساتھ کی تھا, ایک اور آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کر لیا ہے, GPRSP کے ساتھ ہی نہیں, ایک اور ایگریمنٹ ہے جس میں ہم ریزر میں سرکاری اسکولوں میں مینٹل اسکریننگ کرائیں گے کلینکل ڈپریشن کی, تاکہ پتہ چلے ایڈوانس کے بچی کو کوئی ڈپریشن تو نہیں ہے, تاکہ خدا نہ خاصا 3-4 سال بعد وہ خودکشی کا فیصلہ نہ کرے. تو ایک وہ کریں گے. پھر بچیوں میں وائٹامن ڈی کے لیے میں نے کہا کہ کیونکہ یہاں کلائمیٹ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ ڈیفیشنسیز ہیں, وہ اس کو بھی ہیلپ کریں گے. پھر یہاں چونکہ شہر میں تو حالات ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن ریموٹ جو ویلیز ہوتی ہیں وہاں, تو ہم نے موبائل میٹرنیٹی لیبر ہومز لا رہے ہیں, تاکہ ڈاکٹرز موبائل لے کے ویلیز میں جائیں بچیاں ڈاکٹرز, اور جو خواتین سی سیکشن نہ ہونے کی وجہ سے میٹرنل ڈیتھ ہو جاتی ہے, ہم اس کو بچا سکیں. تو بہت سارے کام کرنے کے ہیں, بہت سارے کر رہے ہیں, بہت سارا کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے سفیر بنیں, میرے رفیق بنیں, اور اپنے بچوں کو, اپنے اقربا کے بچوں کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو, اسپیشلی وہ لوگ جو غربت کی وجہ سے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے, اب ان کو موٹیویٹ کریں کہ یہ اسکول اب پرائیویٹ اسکولوں سے بہتر ہے. تو آپ کو تعلیم بھی ملے گی, تربیت بھی ملے گی, اور مستقبل بھی ملے گا. تو میرا آپ سے دستردانہ گزارش ہے, جس طرح میں وہاں سے آیا ہوں, آپ اپنے علاقے میں تھوڑے سے نکل جائیے گا. میری خواہش ہے کہ اس دفعہ ایڈمیشن کیمپین اتنی کامیاب ہو. مجھے یہ بتا رہے تھے ڈی سی صاحب کہ کچھ تحصیلوں میں 15% تک اضافہ ہوا ہے, کچھ میں 7-6-7 ہے, لیکن ابھی ٹائم ہے, 2-3 ہفتے ہیں, اس کو 20 سے 25%. مجھے کل خربن کا پتہ چلا کہ وہاں 27% انرولمنٹ بڑھی ہے, اور ہائر سیکنڈری سائڈ پہ 38% بڑھی ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر میں اسکولوں سے سرکاری اسکولوں میں 259% اضافہ ہوا ہے. یعنی پہلے جہاں 150, چھوٹا ڈسٹرکٹ ہے لیکن جتنا بھی تھا تقریباً 250% اضافہ ہوا ہے. تو ہم نے یہ کرنا ہے, اور پاکستان کے لیے شو کیس کرنا ہے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں, کل میرے پاس ورلڈ فوڈ پروگرام آئے, انہوں نے کہا جی بی پروگریسو وی لو اٹ. اس سے پہلے WHO آئے, وہ کہتے ہیں ہم جی بی میں اتنی ترقی دے کے حیران ہو گئے, امپرومنٹ ہوئی ہے پچھلے 1 سال میں. اس سے پہلے یونیسیف والے آئے, اور جب ان کو پتہ چلتا ہے جی بی میں ترقی ہوئی ہے, جب جو اچھی چلتا ہوا گھوڑا ہے اس پہ سب شرط لگاتے ہیں. تو یہ جو میں شو کیسنگ کر رہا ہوں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کا میں سپورٹ کرے کہ یار یہ کامیاب جا رہے ہیں, کامیاب والوں کے ساتھ اور انویسٹمنٹ کرو. تو جی بی کو انشاءاللہ پاکستان میں نمبر 1 کریں گے, تعلیم میں, ہیلتھ میں, روزگار میں, تاکہ پاکستان سے لوگ آ کے جی بی سے سیکھیں کہ جی بی میں کیا اچھا ہو رہا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس پورے ماڈل کو اون کریں. آپ کی اونرشپ ہوگی تو میں کامیاب ہوں گا. یہ بالکل نہ کریں گے چیف سیکرٹری کا ویژن ہے, یہ آپ لوگوں کا ویژن ہے, میں نے اڈاپٹ کیا. ہر دل میں یہ خواہش تھی, کوئی بول پاتا تھا, کوئی بول نہیں پاتا تھا. آپ کی نہیں خواہش کہ اچھے اسکول ہو, آپ کی نہیں خواہش کہ بچے پڑھے, آپ کی نہیں خواہش کہ اچھی تربیت ہو, آپ کی نہیں خواہش کہ یہ بچے آگے اچھی پوزیشن ہو. سب کی خواہش تھی. میں نے ان خواہشوں کو ایک زبان دی ہے, اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں. تو آپ اس کو اون کریں, یہ آپ ہی کا ہے. میں آج چیف سیکرٹری ہوں, کل نہیں ہوں گا, لیکن اگلے چیف سیکرٹریز, اگلے منسٹرز, سب کو آپ نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے کہ اب اس معاملے کو اب ریورس نہیں ہوگا, اس کو اب آگے لے کے اس سے بہتر لائیں. ایجوکیشن پلس ہونا چاہیے جو میرا ماڈل ہے, اس سے آگے چلیں, ہم اس سے بہتر چیزیں دیں. اس سے واپسی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انشاءاللہ میں اپنے کیبنٹ کی کولیگز کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں سے بھی, کمیونٹی لیڈر سے بھی, کہ آپ کا احتجاج یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں اس سے بہتر تعلیم ہونی چاہیے, اس سے بہتر ہونی چاہیے. آپ کا پروٹیسٹ, آپ کا وہ ایجوکیشن فوکسڈ ہو, ہیلتھ فوکسڈ ہو, تو وہی تب آپ اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کریں گے. تو اگین جی آپ سب کا بہت شکریہ, آپ نے صبح اتنی تکلیف کی اور آئے, لیکن وقت ہم نے کہا تھا دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم.